طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر محکمے میں. ہمارے مفتی ولی سنگھ ٹانکی رحمۃ اللہ ہمارے استاد تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر محکمے میں درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے نظام چل رہا ہوتا ہے، ورنہ سارے 100% نہیں ہوتے اور سارے بگاڑ بھی نہیں ہوتا. اگر بگاڑ ہو تو نظام ہی ختم ہو جائے. بالکل لیکن جو چل رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں. پھر مثال دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو پولیس والے کتنے بدنام ہیں، لیکن یہ جو ایس ایچ او ہے ہمارے پڑوسی، یہ تہجد میں نے ادھر روتے ہوئے دیکھا اس کے مسجد میں. ایسے لوگ ہیں. ایسے کہا کہ دن کو بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا رش ہی ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ایسے دبکے دے رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا، اور اگر کہ تہجد میں یہاں میں اس کو روتے دیکھا. وہ قاری صاحب کو بھیجو، قاری صاحب کو بھیجو. اچھا جو آپ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے یہ جو اصلاحی تحریکات ہیں جن میں تبلیغی جماعت ہے، جن میں خانقاہیں ہیں، یہ اصلاحی تحریکات ہر محکمے میں اثر انداز ہے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. مدرسوں کا دائرہ تو ایک خاص طبقے تک ہے، وہ تو بس سونا تیاری کرنا ہے ان کو، لیکن یہ لوہے پر بھی محنت کر رہا ہے، لکڑ پر بھی محنت کر رہا ہے، سونے پر بھی محنت کر رہے ہیں. تو ہر طبقے میں آدمی آ رہے ہیں کہ جن کے اندر دینداری اور جن میں خوف آخرت پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ، اور پھر عجیب بات فرماتے تھے کہ یہ جو اصلاحی تحریکات جو ہر محکمے میں اثر انداز ہو رہی، یہ دراصل حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج تیار ہو رہی. یہ فرماتے تھے وقت پہ آ کے جو ہے نا، کیونکہ جب وقت آئے گا ان کا تو ان کو ہر جگہ سے آدمی چاہیے، تو پھر وہ ہر جگہ سے انتخاب کریں گے. ابھی پولیس والوں میں سے آ جاؤ بھائی ان کو بڑا بناؤ جو اصلاح شدہ ہیں، عدالت میں سے ان کو بناؤ، کسانوں میں سے ان کو بناؤ، تاجروں میں سے ان کو بناؤ. تو فرمایا کہ یہ دراصل یہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہونا ہوتا ہے تو بہت پہلے سے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اچانک نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قلوب میں تغیر آنا شروع ہو گیا تھا، دلوں میں تغیر آنا شروع ہو گیا. یہودی بھی کہنے، حالانکہ یہودی کتنے عرصے سے ان کتابوں میں لکھا تھا، لیکن وسلم جب قریب آئے تو وہ بھی ذکر نہ لے ہمارا نبی آئے گا، اے عربو ہم تم پہ جیت جائیں گے جب ہمارا نبی آئے گا. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ عرفو کفرو بھی جب آئے تو. اور اسی طرح مشرکین میں بھی ہو گیا کہ بعض لوگ نہیں ہم شرک نہیں کریں گے، غلط ہے غلط ہے غلط ہے، ان کے قلوب میں آنا شروع ہو گیا. تو یہی باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معرفت تھی؟ اس لیے کہ ان کو پہلے سے ان کے گھر میں یہ باتیں چلتی تھیں. ورقہ بن نوفل جو ہے وہ ان کے گھر میں پہلے سے بات چلتی تھی. تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھی تو تجارت کیسے گیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا کہ درخت بھی ان کو سلام کرتے ہیں اور بادل ہر وقت سر پہ رہتا ہے. تو ان کا بس میں نے یہیں شادی کرنی، بس اسی کو کہا کہ مجھے شادی قبول کرے. یہ ان نشانیوں کی وجہ سے اب پہلے سے گراؤنڈ، یعنی وہ خاص لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر آگے چلنا تھا، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر اور اماں خدیجہ گھر، ان کے پہلے سے قلوب بنے ہوئے تھے. اس لیے یہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اس کائنات کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. یعنی میں استعمال ہو، آپ استعمال ہو، لیکن میں اور آپ کسی بھی اس میں بنتے جا رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ایسی چیز معروف ہوتی جائے گی. اس محکمے میں، قضاءت کے محکمے میں اگر چند افراد ایسے ہوں گے تو اس میں یہ چیز معروف ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے بالکل ہی وہ چیز ہو ہی نہ، اجنبیت ہو، ایسا نہیں، اجنبیت نہیں ہوگی. آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی لیول کا کوئی محکمہ ہے اس میں دینداری کے معاملے میں اجنبیت نہیں ہے. لوگ معرفت رکھتے ہیں، ہاں یار یہ بھی دین کا کام ہے، یار نیک ہونا بھی دین ہے، یار برقع کرنا بھی عورتوں کے لیے یہ بھی ایک دین ہے،
وہ نہ کریں گی لیکن معرفت آ گئی ان کو. اب کل کو جب ایسا واقعہ ہوگا تو ان کے لیے اجنبیت نہیں ہوگی, تو یار یہ کیا ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے سفیدی آتی ہے, جو پھر لالی آتی ہے جو خبر دیتی ہے کہ بھائی بڑا صاحب آ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کے لیے چائے بنوا لیں.